العدل ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے قوم کا ووٹ قومی ترقی یا قومی تنزلی کی علامت۔ باری تعالیٰ نے سورہ النساء میں آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیا کریمہ اہل ایمان کو متوجہ کرتی ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت اپنی ووٹ کو بطور قومی امانت باصلاحیت اور اہل لوگوں کے سپرد کریں، جن کی قابلیت مسلمہ ہو، جن کی استعداد قابل رشک ہو، جو اہلیت کے ہر معیار پر پورا اترتے ہوں، جو صفات احسن کے مالک ہوں، جو اپنے اخلاق اور کردار میں مثالی ہوں، جو قومی امنگوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکتے ہوں، جو قومی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کر سکیں، جو قومی فرض کو ذاتی فرض پر ترجیح دیں، جو قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر مقدم رکھیں، جن کی ذات کی مصلحت پر قوم کی مصلحت غالب ہو، جن کی شخصیت میں ذاتی سوچ پر قومی سوچ کا غلبہ ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، جو جاہل ان پڑھ نہ ہو، جو اس حقیقت کا کامل ادراک رکھتے ہوں اور اپنے شعبے کا کامل علم رکھتے ہوں، اور ان کی زندگی کی شناخت یہ آیا کریمہ ہو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو کسی بھی شعبے کے ماہر اور متخصص ہیں، ان کی رائے اور فکر ان لوگوں کی رائے اور فکر سے یقیناً اعلیٰ ہوگی جو بالکل کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، سورہ نساء کی اس آیہ کریمہ میں باری تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک منفرد اسلوب بیان اختیار کیا ہے، جس کے ذریعے اس عمل ووٹ اور اس عمل سپردگی امانت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ رب اپنے کلام میں تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم، ان اللہ یامرکم، وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ ووٹ بھی ایک قومی امانت ہے، تو فرمایا اس ووٹ کی قومی امانت کو ان لوگوں کے سپرد کرو جن میں اہلیت پائی جائے، جن میں صلاحیت پائی جائے، جن میں قابلیت پائی جائے، تو یہ تمہارے ووٹ کے مستحق وہ ہوں گے، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی سیاسی وابستگی سے ان کا تعلق ہو،
کوئی بھی مذہبی پہچان رکھتے ہوں، وہ اس دھرتی کے فرد ہیں، تو صلاحیت کو دیکھو، قابلیت کو دیکھو، اور ان کے اندر جو اللہ نے استعداد رکھی ہے اس کو دیکھو، وہ تمہاری اس قومی ووٹ، اس قومی امانت کے مستحق ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس آیا کریمہ نے اہل ایمان پر واضح کر دیا کہ ووٹ کی صورت میں یہ جو امانت کی منتقلی ہے یہ اہل لوگوں کے سپرد ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح کا ووٹ دینا قومی امانت اور قومی دیانت کی ادائیگی ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ بلا شبہ رب کے حکم سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں، تمرد کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل نافرمانی اور معصیت کہلائے گا، ہمارا انفرادی گناہ ہو جائے گا، ہمارا اجتماعی جرم بن جائے گا، اور جس کو نظر انداز کر کے ہم مجرم ہی مجرم بنتے چلے جائیں گے، اور اس حکم قرآنی کی کما حق کو بجاوری نہ کر کے ہم اللہ کے حضور مجرم اور گناہگار ٹھہریں گے، جس کا خمیازہ پھر ہمیں اور بحیثیت قوم سب کو یہ بھگتنا ہوگا، اور آئے روز ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے اس حکم کو اپنی زندگیوں سے نکال کر حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہماری ووٹ کے لیے قرآن نے معیار اہلیت دیا ہے، مگر ہم نے قوم بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرح اپنا طرز عمل اختیار کر لیا ہے۔ حکم ربانی میں ہم نے اپنی من پسند تعویل کر لی ہے، من پسند معنی ہم نے لے لیا ہے، اور یہ تعویل بھی ہماری طرف سے فاسد تعویل ہے، باطل تعویل ہے۔ ہم نے ووٹ کے معیار اہلیت کو امیدوار کی حیثیت معیار دولت سے بدل دیا ہے، اور ہم نے اس معیار اہلیت کو امیدوار کی جاگیرداریت سے بدل دیا ہے، اور ہم نے اس کے معیار اہلیت کو ذخیرہ دولت میں ناپ دیا ہے، اور ہم نے اس امیدوار کے معیار اہلیت کو اس کی بہت بڑی برادری اور بہت بڑے خاندان میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم نے قرآن کے مقابلے میں اپنا ایک معیار اہلیت وضع کر لیا ہے، اور اس معیار اہلیت کو ہم اپنے علاقائی اور ذاتی مفادات میں بدل رہے ہیں، اور ہم اس معیار اہلیت کو اس امیدوار کے لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو اپنے اس علاقے کے اندر دھن دھوس دھاندلی اور ہر ناجائز کام کر سکتا ہے۔ ہمارے معیار اہلیت پر وہ پورا اترتا ہے، ہماری ووٹ کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اہل ہے، جو قابل ہے، وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ اور اس معیار اہلیت میں ہم نے علاقے بھر میں اس کی ناجائز دولت کو، اس کی ناجائز قوت کو شامل کر لیا ہے۔ ہم نے اس کو معیار اہلیت میں اس کے سب سے بڑے اثر و رسوخ کو شامل کر لیا ہے، اور ہم نے اس معیار اہلیت کو اس کے ظالمانہ ہاتھ کنڈوں اور جابرانہ اور فاسقانہ حربوں سے اس قرآنی معیار اہلیت کو بدل دیا ہے۔ غرضے کے امیدوار کا قرآنی معیار اہلیت نیکی تھا، تقوی تھا، صلاحیت تھی، قابلیت تھی، نیک سیرتی تھی، اور اعلیٰ خصائل تھے، عرفہ اخلاق تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا تھا، اور اپنے شعبے میں اسپیشلائزیشن اور تخصص جیسی نعمت رکھنا تھا۔ قرآن تو یہ معیار اہلیت ایک امیدوار کے لیے ہمیں دے رہا تھا، مگر ہم نے اس قرآنی معیار اہلیت کو جمہوریت کے نام پر عمومیت دے دی ہے، اور اس میں نیک سیرت کی ہمارے ہاں ووٹ کے لیے قبولیت نہیں ہے۔
بد کی ہمارے ہاں مقبولیت ہے، وہ ہمارے معیار اہلیت پر بد کماش وہ پورا اترتا ہے۔ ہمارے معیار اہلیت میں کسی شریف کی کوئی جگہ نہیں ہے، کسی دیانتدار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے معیار اہلیت میں بدکماش لوگوں کے لیے حمایت ہے، ان کی نصرت ہے، اور ہمارے معیار اہلیت میں کسی بھی صاحب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے معیار اہلیت میں جاہل زمانے کی قیادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں امانت دار کا انتخاب ہمارے معیار اہلیت میں انتہائی مشکل ہے۔ بد دیانت، کرپٹ اور قومی خزانے کے چور اور قومی خزانے کے لوٹنے والے وہ ہمارے معیار اہلیت پر پورا اترتا ہے۔ ہمارے معیار اہلیت میں نیکوکار لوگوں کے لیے، صاحب کردار لوگوں کے لیے ناپسندیدگی ہے، جبکہ معاشرے کے چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، بدعنوانوں اور سمگلروں کے لیے 100% ہمارے معیار اہلیت میں پسندیدگی ہے اور حمایت ہی حمایت ہے۔ ہمارے خزانے، ذاتی خزانے کے منہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں، اسی کو نوٹ دیتے ہیں، اور اسی کو اپنا خون دیتے ہیں، اور اسی کے سامنے اپنی عزت بیچتے ہیں، اور ہم اپنی خاندانی وجاہت اس کے سامنے، اس کے پاؤں کے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآنی معیار اہلیت کو چھوڑ کر اپنے وضع کردہ معیار اہلیت کو اختیار کر کے ہر لمحہ، ہر لحظہ ہم پستی کی طرف، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہماری ووٹ کا معیار اہلیت ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی پر قائم ہے، جب ہماری قومی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، اور جب ہمارے قومی تشخص کے لیے کوئی عرصہ معیار اہلیت ہے ہی نہیں، اور جب ہم نے قرآنی معیار اہلیت کو عملاً اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اور عملاً اپنی زندگی سے ٹھکرا دیا ہے، اب کوئی اور مثالی قومی معیار اہلیت ہمارے پاس آج تک نہیں ہے، اور ہم ہر موقع پر، ہر انتخاب میں ہم ایک نیا سے نیا معیار اہلیت جو وہ وضع کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے قومی انتخابات ہر دور کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر کی شان لیے ہوئے ہیں۔ ہر انتخابات ہمیں مزید پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہماری قومی ترقی کی علامت بنے۔ ہم ان انتخابات کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ سوچنا ہوگا 76 سال سے ہمارے قومی انتخابات کی عمارت شکستہ سے شکستہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ نااہلیت کے بوجھ سے یہ عمارت نہایت بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اس عمارت میں ہر قومی منصب کی عظیم کرسی بھی دیمک زدہ ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے قومی انتخابات کی عمارت کو اور اس سارے ظالمانہ نظام کی عمارت کی ہمیں تعمیر نو کرنا ہوگی، تعمیر جدید کرنا ہوگی، اور اس کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور اپنی اسلامی روایات کے عین مطابق اس معیار اہلیت کو ہمیں قائم کرنا ہوگا، اور ہمیں قرآنی معیار اہلیت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارا قومی نظام انتخابات صرف اور صرف سرمایہ دار، جاگیردار، سردار، کارخانے دار، صنعت کار، بیکار، بدکار اور ظالم قوت کار کے لیے انتہائی مفید ہے، جبکہ دوسرے تمام افراد معاشرہ کے لیے ایک قومی تماشا ہے،
ایک قومی ثانیہ ہے، ایک قومی خود ساختہ حادثہ ہے، اور ایک قومی وقوع بدقسمتی سے بن کر رہ گیا ہے جو ہمارے اپنے اختیاری ہاتھوں سے سرزد ہوتا ہے۔ قرآن ان مسائل حیات میں ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وقت بدلتا ہے تو قومیں بھی بدل جاتی ہیں، انفرادی حیات بدلتی ہے تو قومی حیات بھی بدل جاتی ہے، انفرادی اقدار بدلتی ہیں تو قومی اقدار بھی بدل جاتی ہیں۔ تغیر، تبدیلی انسانی حیات کا لازمہ زیست ہے۔ زندگی تیز رفتاری کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، ہمیں بھی زندگی کے سفر میں تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت خود کو بحیثیت قوم بدلنا ہوگا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے تغیر اور تبدیلی میں انسانی حیات کی کشش رکھی ہے، انسانی حیات کی رنگینی رکھی ہے، اور انسانی حیات کی عظمت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا جب تک کوئی قوم خود کو خود نہ بدلے اس وقت تک فرمایا ہم بھی اس کو نہیں بدلتے۔ تو خدا بھی کسی قوم کو تب بدلتا ہے جب قوم بدلنے کا عزم کر لیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا یہ تمہارے حالات کا بدلنا، تمہارے نظام حیات کا بدلنا، تمہاری تہذیب و تمدن کا بدلنا اور ترقی کرتے رہنا، یہی نظام عالم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر تم کبھی عروج میں ہوتے ہو تو پھر زوال کی طرف آتے ہو، اور اگر زوال کی طرف ہوتے ہو تو پھر تمہیں رب عروج کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اگر تمہارا اپنا ارادہ عروج کی طرف اور ترقی کی طرف بڑھنے کا ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام ووٹ کو ایک شرعی شہادت کا درجہ دیتا ہے کہ کسی امیدوار کو قومی اور صوبائی انتخابات میں ووٹ دینا اور ایک حلقہ انتخاب کی سطح پر امیدوار کی قابلیت، صلاحیت اور اس کی اہلیت پر ووٹ دینا گویا قرآن کے مطابق شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، اور اس گواہی اور شہادت کو چھپایا نہیں جائے گا، اور اس گواہی اور شہادت کو کوئی برادری ازم، کوئی سرمایہ داریت، کوئی جاگیرداریت اور کوئی وڈیرا ازم اس کو متاثر نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شہادت ہے ہمارے ایمان کی، ہمارے کردار کی شہادت ہے۔ اس میں خونی قرابتدار لوگ بھی، وہ بھی اگر اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو وہ بھی ہمارے ووٹ کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ اس ووٹ کے ذریعے اس گواہی اور اس شہادت کا عملی اظہار کرنا ہی در حقیقت ایک مسلمان کا آج کے دور میں ووٹ دینا ہے، اور یہی امیدوار حلقہ ہی قومی امانت ووٹ کا صحیح حقدار ہوتا ہے جو اپنے اندر اعلیٰ اوصاف رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے اس ووٹ کے عمل میں شرکت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا یہ ووٹ کا عمل ایک شہادت ہے، ایک قومی گواہی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے گواہی اور شہادت کو چھپایا تو اس نے گویا معاشرے میں جھوٹ کو فروغ دیا۔ وَمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَأَنَّ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ، رواہ الطبرانی فی کتابہ، فرمایا جس کو شہادت کے لیے بلایا جائے وہ شخص گواہی اور شہادت کو چھپائے تو ایسا شخص جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہے۔ قومی ووٹ کو ہمیں قومی شہادت جانتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے،
قومی ووٹ کا صحیح استعمال ہماری قوم کو ترقی دے سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال ہماری قوم کو زوال، پسماندگی اور تنزلی کا شکار کر سکتا ہے۔ یہ ووٹ ایک قومی شہادت ہے، یہ کسی کا جبری مطالبہ اور کسی کی قوت اقتدار سے یہ شہادت متاثر نہ ہو، بلکہ یہ قومی شہادت بصورت ووٹ اپنے من کی ایک صدا بن کر ظاہر ہو، اپنے ضمیر کی ایک آواز بن کر یہ ظاہر ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، رواہ طبرانی۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ وہ شخص اپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے قبل جو ادا کر دے، وہ بہترین گواہ ہے۔ تو حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، قومی ووٹ اہل افراد کو دینا ہی ملک میں عدل و انصاف کی روایت کو قائم کرنا ہے۔ اہل امیدواروں کو ووٹ دینا فعل عدل اور فعل انصاف ہے۔ نااہل امیدوار کو ووٹ دینا معاشرے میں عدل و انصاف کا قتل عام کرنا ہے۔ اس لیے قرآن انسان کو قول میں بھی عدل کی تعلیم دیتا ہے اور فعل میں بھی عدل کے قیام کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ شخص جس کے خلاف تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا کتنا ہی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، اہل امیدوار کو ووٹ دینا عدل ہے اور نااہل امیدوار کو ووٹ دینا یہ عدل کے خلاف ہے اور ظلم ہے۔ اہل امیدوار اہلیت کی بنا پر وہ ملک میں، وہ اپنے حلقہ انتخاب میں عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے۔ نااہل امیدوار الیکشن جیت کر اپنے ہی حمایتیوں اور اپنے ہی ووٹ دینے والوں پر بالواسطہ ظلم و ستم کے پہاڑ گراتا ہے۔ اس لیے قومی نجات عدل و انصاف میں ہے اور ہماری قومی ہلاکت ظلم و ستم کے اندر ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، اسلام میں قومی ووٹ کو قومی وکالت کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ووٹ دینے والا کسی بھی امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ اگر وہ امیدوار منتخب ہو کر قومی امور کی انجام دہی کما حق ہو ادا کرتا ہے تو وہ اپنا فریضہ وکالت بحسن خوبی ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی ووٹر کسی نااہل فرد کو اپنی ووٹ دے کر قومی امور کا وکیل بناتا ہے، یوں نااہل وکیل پوری قوم کے حقوق کی حفاظت میں اور ملک و وطن کی سلامتی میں نالائق اور نکما ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا گناہ ووٹ دینے والے کے بھی ذمہ ہوگا۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، قومی ووٹ کو ایک حیثیت اسلام میں اچھی اور بری سفارش، شفاعت اور حمایت و نصرت کی بھی حاصل ہے۔ ووٹر اپنی ووٹ کے ذریعے قوم کے سامنے ایک سفارش کرتا ہے اور اپنی فکر و سوچ کے مطابق کسی امیدوار کو اہل جانتا ہے اور اس کی صلاحیت اور قابلیت کے لیے گویا قوم کے سامنے وکالت کرتا ہے اور اس امیدوار کی لیاقت اور قابلیت کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، سفارش کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس منصب کے لیے یہ امیدوار سب سے بہتر ہے۔ اس لیے قرآن سورہ النساء میں بیان کرتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا۔ فرمایا جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس بری سفارش میں حصہ ہے، گناہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر،
اہل امیدوار کو ووٹ دینا اچھی سفارش ہے، نااہل امیدوار کو ووٹ دینا بری سفارش ہے، اور اپنی قومی ووٹ کے ذریعے اچھے امیدوار کا انتخاب حلقے اور علاقے اور قوم و ملت کے لیے خیر کا باعث ہے، اور برے اور نااہل امیدوار کا وہ ووٹ کے ذریعے انتخاب شر اور فساد اور خسارے اور نقصان کا باعث ہے۔ اہل امیدوار کے لیے ووٹ کا استعمال شفاعتاً حسنہ کا باعث ہے، اور نااہل امیدوار کے لیے ووٹ کا استعمال شفاعتاً سیئہ کا باعث ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ قوم کا ووٹ کسی قومی منصب کے لیے کسی امیدوار کا چناؤ ہوا کرتا ہے، بھاری تعداد میں اسے ووٹ اور اپنی حمایت دے کر اس ووٹ کے ذریعے سے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ چناؤ اور یہ انتخاب خواہ وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے سے ہو، خواہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ہو، اسی طرح انتخاب کے ذریعے عصر حاضر میں قوم کے نمائندہ افراد کا انتخاب اور چناؤ عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس چناؤ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو قوم اپنی دنیاوی تقدیر کا حاکم اور وارث بناتی ہے، اور اپنے قومی مفادات کا ان کو پاسباں بناتی ہے، اور اپنے ملکی وقار اور اپنے وطنی اعتبار اور اپنے ملی افتخار کا ان کو محافظ بناتی ہے۔ ووٹ عصر حاضر کی ایک جدید اصطلاح ہے۔ اسلام میں منصب حکومت کی تفویض کے لیے بیعت کی اصطلاح مروج رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مختلف اوقات اور حالات کے مطابق بیعت لی ہے۔ دخول اسلام پر آپ بیعت علی الاسلام لیا کرتے تھے، اور ہجرت کے لیے آپ بیعت علی الہجرہ لیا کرتے تھے، جہاد کے لیے آپ بیعت علی الجہاد لیتے تھے، منکرات سے بچنے کے لیے آپ بیعت علی المنکرات لیا کرتے تھے، اور اسی طرح معروف اور نیکی اور نیک کاموں پر کاربند رہنے کے لیے ہمیشہ ان پر دوام اختیار کرنے کے لیے آپ بیعت علی المعروف اپنے اصحاب سے لیا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، اسی طرح یہ بیعت خلفائے راشدین کی تقرری کا باعث بنتی تھی۔ اسی بیعت کے ذریعے سے خلفائے راشدین کا تقرر ہوا، اور بعد ازاں مختلف ادوار حکومت میں بھی بیعت کے ذریعے خلیفہ کا، امیر المومنین کا اسلامی حکومت میں تقرر ہوا کرتا تھا۔ تو بیعت اور مشاورت کا یہ عمل انتخاب کا باعث تھا۔ آج کے دور میں ہم کسی امیدوار کو اپنی قوم کے نمائندے کے طور پر منتخب کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے انتخاب کا طریقہ کار ووٹ ہے۔ اسلام اس ووٹ کو ووٹر کے لیے ایک شہادت، ایک گواہی قرار دیتا ہے، اور اس ووٹ کو ووٹر کے لیے ایک دیانتدارانہ رائے کا اظہار قرار دیتا ہے، اور اس ووٹ کو سچ کا اظہار اسلام قرار دیتا ہے، اور اس ووٹ کو قابل شخص اور اہل فرد کے انتخاب کے لیے ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ مگر ہماری قومی ووٹ کو مقامی حالات بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ووٹ اپنی اصل حیثیت میں امانت ہو کر ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ امانت خیانت بن جاتی ہے، اور کبھی یہ امانت بددیانتی کی شکل میں ڈل جاتی ہے، اور کبھی یہ ووٹ ہمارا تعصب بنتی ہے، کبھی یہ ووٹ ہماری خاندانی عصبیت بنتی ہے، کبھی یہ ووٹ ہماری جماعتی عصبیت میں ڈلتی ہے، اور کبھی یہ ووٹ ہماری علاقائی وفاداری کی شکل دھارتی ہے، اور کبھی یہ ووٹ ہماری لیے ایک ظالمانہ نظام کا باعث بنتی ہے، اور اسی ظالمانہ نظام کے ذریعے سے پھر وہ لوگ ہمارے سامنے ہمارے حاکم بن کر آتے رہتے ہیں، اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے رہتے ہیں، اور جن سے ووٹ لیتے ہیں انہی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ووٹ ہماری آج مقامی سطح پر دشمنی اور خون کا باعث بنتی ہے، اور مختلف علاقوں کے اندر یہ لوگوں کے ناجائز خون بہانے کا باعث بنتی ہے۔ کبھی یہ ووٹ ہمارے علاقائی دڑے بندی میں جکڑ جاتی ہے، کبھی یہ ووٹ ہمارے
किसी वडेरे के असर और रसूख की नजर हो जाती है, और कभी ये वोट हमारे किसी सरमाएदार के सरमाए के नीचे दब जाती है, और उसके सरमाए के जरिए उसकी वोट को, उसके ज़मीर को और उसकी आवाज को खरीद लिया जाता है। इस वक्त कौमी उफक पर हमारी वोट की शनाख्त और इसकी बुनियाद कुरानी और इस्लामी तालीमात पर नहीं है। ज्यादातर हमारी कौमी वोट मुख्तलिफ सूरतों और शक्लों में बदली हुई है। कोई वोट बरादरी की वोट है, कोई कबीले की वोट है, कोई धड़े की वोट है, कोई किसी सियासी जमात की अंधी वोट है, कोई दौलत और सरमाए की वोट है, कोई किसी वडेरे और जागीरदार की वोट है और हमेशा के लिए है, और कोई वोट किसी जालिम और ताकतवर की वोट है, कोई वोट किसी फासिक और जाबिर की वोट है, कोई किसी सूबे की वोट है, कोई वोट किसी जुबान की वोट है, और कोई हकूक के इस्तेसाल के नाम पर वोट पहले ही से बिक चुकी है। और ये वोट की सारी सूरतें हमारी कौमी तरक्की को 76 साल की कौमी बस्ती में बदल रही है, और ये तरफदार वोट ही असल जमहूरियत में रुकावट है। वोट की ये शक्ल कौम की तरक्की की दुश्मन है, और इस वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को हम सब वो शतम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुल्क और कौम का गद्दार करार देते हैं, मुल्क की सालमियत का उनको दुश्मन करार देते हैं। मगर हम मौजूदा निजाम वोट के जरिए ऐसे ही लोगों को 76 साल से बार बार मुंतखब करते चले आ रहे हैं, जबकि इस्लाम हमें वोट का तसव्वुर अमानत का देता है, शहादत का देता है, वकालत का देता है, अदालत का देता है, सदाकत का देता है, शुजात का देता है, काबिलियत का देता है, सलाहियत का देता है, इल्मियत का देता है। इस्लाम कहता है जिस फर्द के अंदर ये औसाफ हो वो शख्स तुम्हारी वोट के मयारे अहलियत पर पूरा उतरता है, वही इस काबिल है कि कौमी अमानत उसके सुपुर्द की जाए। इस्लाम में वोट उस उम्मीदवार के लिए है जो काबिल है, वो उम्मीदवार जो बासलाहियत है, वो उम्मीदवार जो दयानत का बेहतर है, वो उम्मीदवार जो मुहिब्बे वतन है, वो उम्मीदवार जो मुल्क की सालमियत का मुहाफिज है, वो उम्मीदवार जो कौम की उमंगों का सही मानों में तर्जुमान है, वो उम्मीदवार जो इल्म फजल से माला माल है, और वो उम्मीदवार जो अपने शोबे में इल्मी इस्तेदाद और काबिलियत का जौहर रखता है, वो उम्मीदवार जो साहिबे किरदार है, वो उम्मीदवार जो काबिले मिसाल है, वो उम्मीदवार जो अपने अंदर कायदाना औसाफ रखता है। हम ऐसे तमाम उम्मीदवारों को हक के इंतखाब से दूर रखते हैं, अपनी वोट से महरूम रखते हैं। इसलिए हमारे लिए कौमी सतह पर महरूमियां हैं, नाकामियां हैं, कौमी जिंदगी में पस्तियां हैं और तबाहकारियां हैं, और सियासत के ईवानों में फिरौन कारियां हैं, और मईशत में गैरों की और नमरूदों की दस्तनगरियां हैं। 76 साल किसी कौम के लिए खुद को संभालने के लिए बहुत बड़ी उम्र हुआ करती है। पूरी इंसानी जिंदगी के बराबर ये माहो साल है। खुदारा है पाकिस्तानी कौम, अब संभल जाओ, अब तो एक कौम बन जाओ, अब तो दुनिया के नक्शे में एक जिंदा कौम बनकर उभरो, और एक जिंदा कौम बनकर अपना तशख्खुस दुनिया से मनवाओ। आइए कौमी इंतखाबात से कबल पूरी कौम फिक्र इकबाल के तहत अपनी वोट की कुव्वत के जरिए हुकूमती ईवानों को बासलाहियत अफराद, काबिलियत रखने वाले अफराद, इस्तेदाद रखने वाले अफराद से भर दे। ये वोट के मुस्तहिक हैं, हाँ ये किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी मजहबी जमात से हो, ये इस धरती के फर्द हैं, ये हमारी वोट के हकदार हैं, ये मुस्तहिक हैं। आज हमें इसकी पहल करना होगी, और तालीम याफ्ता लोगों से इसका सबसे पहले तकाजा किया जाता है। जिस तरफ ये चलते हैं उस तरफ पूरी कौम चलती है। अगर आज हम भी अपने रवायती कल्चर में बट गए तो इस कौम की हालत कभी ना बदलेगी। इसलिए आप में से हर फर्द इस कौम की हालत को बदल सकता है। इकबाल यही पैगाम
ہمیں دے کر گیا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔